الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، لوگ مختلف راستوں میں اپنی نجات کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اختیار کیے ہوئے ہیں. جو لوگ دنیاوی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں وہ اسباب کے ذریعے یا اسباب کی شکلوں میں اپنے دنیاوی مسائل سے نجات چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کا وہ طبقہ جو دین کے امور میں مسائل سے گھرا ہوا ہے وہ دینی اعتبار سے نجات چاہتا ہے، وہ دینی اعتبار سے نجات چاہتا ہے. بعض وہ لوگ ہیں جو دین میں آنے والی رکاوٹوں کے اعتبار سے نجات چاہتے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں جن کا دنیاوی مقصد ہے، وہ دنیاوی حالات اور دنیا میں کمائی کے نقشوں میں آنے والی رکاوٹوں سے نجات چاہتے ہیں. میرا مقصد کرنے کا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہ ملے گا جو نجات نہ چاہتا ہو، جو نجات نہ چاہتا ہو. کوئی آدمی ایسا نہ ملے گا جو نجات نہ چاہتا ہو. جو فقر و تنگی میں ہیں وہ فقر و فاقے سے نجات چاہتے ہیں. جو مال اور اسباب میں ہیں وہ اپنے اسباب میں رکاوٹوں کے آنے سے نجات چاہتے ہیں. جو دین چاہتے ہیں وہ دینی اعتبار سے کلی اختیارات اور دینی اعتبار سے اپنے دین پر کھل کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن بات اصل یہ ہے کہ امت اجتماعی طور پر اس بات کو بھولی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے نجات کے اسباب اور نجات کے لیے شرطیں کیا متعین کی ہیں. عام طور سے اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ اسباب نجات کیا ہیں. اس زمانے میں مسلمان اجتماعی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب نجات صرف دو چیزیں ہیں: ایمان اور اعمال صالحہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسباب نجات دو چیزیں ہیں: ایمان اور اعمال صالحہ. حالانکہ اللہ رب العزت نے جہاں انسان کے خسارے کو بیان کیا ہے وہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، ساری انسانیت خسارے میں ہے. جہاں انسان کے بڑے خسارے کو بیان کیا وہاں زمانے کی قسم کھائی. اور زمانے کی قسم کھانے کی حکمت یہ ہے کہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ آج کل خسارے میں ہیں کل خسارے سے نکل جائیں گے. یہ لوگ پہلے خسارے میں نہیں تھے، آج خسارے میں ہیں. بلکہ اللہ تعالی نے اس میں قسم زمانے کی کھائی. زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہے. خسارے سے کون بچیں گے؟ خسارے سے کون بچیں گے؟ خسارے سے کون بچیں گے؟ وہ قسم کون سی ہے جو ہر زمانے میں خسارے سے بچے گی؟ فرمایا کہ وہ خسارے سے بچنے والے اور نجات پانے والے صرف وہ لوگ ہیں جو چار کام کریں، جو
چار کام کریں. ایمان لائیں اپنی ذات سے اور اعمال صالحہ کریں خود اپنی ذات سے. لیکن ایمان اور اعمال صالحہ میں کمال پیدا کرنے کے لیے اور ایمان اور اعمال صالحہ میں ترقی کرنے کے لیے اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو ایمان پر اور اعمال صالحہ پر آمادہ بھی کریں. عام طور سے عوام اور خواص، پڑھے لکھے اور جاہل، یہ عام طور سے نجات کے لیے صرف دو چیزیں سمجھتے ہیں، ایمان اور عمل صالحہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اس کو بھی ان دونوں کے ساتھ نجات حاصل کرنے کے لیے اور ہر زمانے کے شر سے بچنے کے لیے ان دونوں کو بھی اللہ نے شرط قرار دیا ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. بعض علماء کہتے ہیں تواصی بالحق یہ ہے کہ دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرتے رہو، دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرتے رہو، دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرتے رہو، یہ تواصی بالحق ہے. بعض کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے رہو، یہ تواصی بالحق ہے. بعض کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے رہو، یہ تواصی بالحق ہے. بعض کہتے ہیں دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرتے رہو، یہ تواصی بالحق ہے. اور دوسرا تواصی بالصبر، دوسروں کو منکر سے روکتے رہو، یہ تواصی بالصبر ہے. اس لیے کہ منکرات سے باز رہنا یہی اصل صبر ہے، منکرات سے باز رہنا یہ اصل صبر ہے. روزے کو صبر اس لیے فرمایا کہ روزہ انسان کو اس کی بہت سی اہم حاجتوں سے اور بہت اہم تقاضوں سے، جو انسان کے اندر اللہ نے فطری تقاضے رکھے ہیں، ان فطری تقاضوں کے پورا کرنے سے روزہ انسان کو روک دیتا ہے، روزہ ان فطری تقاضوں سے بھی روک دیتا ہے. تو جب روزہ فطری تقاضوں سے روکے جن کا پورا کرنا ضروری ہے، تو جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کے لیے حکم دیا ہے ان منکرات سے رکنا کتنا بڑا صبر ہوگا. میں نے عرض کیا کہ اسباب نجات چار چیزیں ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرنا، دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرنا، یہ تواصی بالحق تواصی بالصبر. دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا، دوسروں کو برائی سے روکنا. لیکن اس زمانے میں کسی کو منکر سے روکنے کا مسنون طریقہ اور منکرات سے روکنے کی شرائط اور منکرات سے روکنے کے لیے، منکرات کی نفرت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ امت عام طور سے بھولی ہوئی ہے. میرے دوستو عزیزو، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے، یہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ اگر امت نے اس کو چھوڑ دیا تو امت دعاؤں کی قبولیت سے اور وحی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی. دعاؤں کی قبولیت اور وحی کی برکات، دعاؤں کی قبولیت اور وحی کی برکات سے امت محروم کر دی جائے، یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں. لیکن لوگ ان دونوں بنیادی جو امر ہیں اللہ تعالیٰ کے، بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا، ان دونوں فریضوں کے ادا کرنے کا امت مسنون طریقہ نہیں جانتی. یہ جاننا چاہیے کہ جیسے نماز پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ اور اس کے آداب اور اس کے لیے شرائط ہیں کہ وہ ایک فریضہ ہے، ایسے ہی بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا یہ ایک بنیادی فریضہ ہے جس کے ادا کرنے کا مخصوص طریقہ ہے. اگر یہ دونوں کام نبوت کے طریقے پر نہ کیے گئے تو ان سے بھی اسی طرح فساد ہوگا جس طرح نماز کے چھوڑنے سے فساد یا نماز کے بگڑنے سے فساد ہوگا. Reconstruction of Ummah Daily عالمی مرکز اس کو سمجھنا چاہیے
کہ منکر سے روکنے کا مصنون طریقہ کیا ہے، منکر سے روکنے کا مصنون طریقہ کیا ہے، اور معروفات پر لانے کا مصنون طریقہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منکر کرنے والے کو منکر سے نکالنے کے لیے، اس سے منکر کو چھڑوانے کے لیے اسے معروفات کے ماحول میں رکھا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ منکر کرنے والے کو الزام دیا جائے، بلکہ طریقہ یہ تھا کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالا جائے، اس لیے کہ یہ صحیح بات ہے کہ گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کوئی کسی گڑھے میں گر جاتا ہے، کوئی کسی گڑھے میں گر جائے، اس کو اس گڑھے سے نکالنا یہ سب سے پہلا کام ہے۔ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالنا، میں نے عرض کیا کہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر، اس کی ایک عملی محنت ہے، اس کی ایک عملی محنت ہے، لیکن آج کل یہ دونوں کام صرف تقریروں کے اور صرف تحریروں کی زینت بن کر رہ گئے۔ لوگ منکرات کو بیان کرتے ہیں، منکرات کو بیان کرتے ہیں، لیکن منکر سے رکنے کا حکم نہیں دیتے، اور لوگ معروفات کو بیان کرتے ہیں لیکن دوسروں کو معروفات پر لانے کی محنت نہیں کرتے۔ یہ دونوں بنیادی فریضے محنت میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ بھائی توجہ سے بات سننا، دونوں بنیادی فریضے محنت میں سے نکلے ہوئے ہیں، یہ دونوں بنیادی فریضے محنت میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ نہ معروفات پر لانے کی محنت ہے اور نہ منکر سے نکالنے کی محنت ہے، بلکہ منکرات اور معروفات کو بیان کر دیا گیا ہے اس خیال سے کہ لوگ جان لیں کہ بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، کسی چیز کا صرف علم ہو جانا عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کی اساس، عمل کی بنیاد یقین ہے، اور علم رہبر ہے، علم رہبر ہے۔ عمل کی بنیاد یقین ہے، علم رہبر ہے، اس لیے علم کو دلیل کہا ہے، اور دلیل رہبر کو کہتے ہیں، دلیل رہبر کو کہتے ہیں کہ علم دلیل ہے، رہبر ہے، لیکن عمل کا محرک ایمان ہے، عمل کا محرک ایمان ہے، کہ عمل کا محرک ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین میں کمال پیدا کرو، تاکہ آدمی کے اندر ایمان سے عمل کا داعیہ پیدا ہو۔ جہاں اسباب نجات بتلائے اس میں سب سے پہلی چیز اسباب نجات میں ایمان کو بیان فرمایا، سب سے پہلی چیز اسباب نجات میں ایمان کو بیان فرمایا، اور ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ پہلا حکم دیا ایمان لانے کا ایمان والوں کو۔ یہ بات یہ عرض کر رہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کا حکم غیروں کے لیے ہے، حالانکہ غیروں کو اسلام کی دعوت ہے، غیروں کے لیے اسلام کی دعوت ہے۔ اسلموا تسلموا، ایمان لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے، لیکن ایمان لانے کا امر خود ایمان والوں کے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ 4 اسباب نجات، ان 4 اسباب نجات کی عملی شکل کیا تھی؟ ان 4 اسباب نجات کی عملی شکل کیا تھی؟ سب سے پہلے ایمان، پہلا فریضہ، سب سے پہلا فریضہ ایمان۔ اس ایمان میں کمال پیدا کرنے کی عملی شکل کیا تھی؟ اس کی عملی شکل یہ تھی کہ صحابہ اکرام کو دعوت دے کر ایمان کے سیکھنے کے عنوان پر، ایمان سیکھنے کے عنوان پر
ایمان کے حلقوں میں جمع کیا کرتے تھے. ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں پر صحابہ کو جمع کیا کرتے تھے. یہ اس امر کو پورا کرنے کا عملی طریقہ تھا. یہ اس امر کو پورا کرنے کا عملی طریقہ تھا کہ ایک دوسرے کو دعوت دے کر کہتے تھے کہ آؤ اپنے رب پر ایمان لے آئیں, آؤ اپنے رب پر ایمان لائیں. یہ اس کی ایک عملی محنت تھی, اس کی ایک عملی محنت تھی کہ مسجد سے باہر پھیلے ہوئے جتنی بھی مادی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں میں سے مسلمان کو یہ کہہ کر نکالا جائے کہ ان شکلوں سے کچھ نہ ہوگا, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی ذات سے ہونے کو سمجھنے کے لیے کائنات کی اور مادی شکلوں سے نکلو. اللہ کی ذات سے ہونے کو سمجھنے کے لیے کائنات کی شکلوں میں سے نکلو. صحابہ کرام ایک ایک کو دعوت دے کر اس کو مسجد سے باہر کی پھیلی ہوئی شکلوں میں سے نکالا کرتے تھے. یہ اس کی عملی شکل تھی, یہ اس کی عملی شکل تھی کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, حضرت پر ایمان لائیں. یہاں مسجد میں لا کر ایمان کا مفہوم سمجھایا جاتا تھا, ایمان کا مفہوم سمجھایا جاتا تھا. سب سے بنیادی علم ایمان کا علم ہے, لیکن مسلمان ایمان کے علم سے جاہل ہے. نماز کا علم, روزے کا علم, زکوٰۃ کا علم, حج کا علم, سارے احکام شریعت کا علم, ان سب کا سیکھنا بعد میں ہے, ان سب کا سیکھنا بعد میں ہے. سب سے پہلے ایمان کا علم حاصل کرنا فرض ہے. سب سے پہلے ایمان کا علم حاصل کرنا فرض ہے. ابھی تو لوگ یہ جانتے بھی نہیں کہ جیسے تمام فرائض کا علم ہے, کیا ایمان کا بھی علم ہے, کیا ایمان کا بھی علم ہے. لوگ جانتے بھی نہیں. وہ جانتے ہیں نماز کا علم, نماز کا علم ہے, روزہ رکھنے کا طریقہ روزے کا علم ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ زکوٰۃ کا علم ہے, حج ادا کرنے کا طریقہ حج کا علم ہے. عجیب بات یہ ہے کہ لوگ سارے فرائض کا علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن ایمان کا علم حاصل نہیں کرتے, جانتے بھی نہیں کہ ایمان کا بھی کوئی علم ہے. حالانکہ ایمان کا علم سارے فرائض پر مقدم ہے, ایمان کا علم سارے فرائض پر مقدم ہے. سب سے پہلے ایمان کی تحقیق کرو, سب سے پہلے ایمان کی تحقیق کرو کہ ایمان کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے ایمان کی تحقیق کرو کہ ایمان کسے کہتے ہیں. میرے دوستو عزیزو, ایمان بالغیب اصل ہے, ایمان بالغیب اصل ہے, ایمان بالغیب اصل ہے. جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے, کسی کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. ہمیں دکھلا دو ہم مان لیں گے, یہ ایمان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے مشرکین اور کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہوئے غیب کی خبروں کا مشاہدہ چاہتے تھے, غیب کی خبروں کا مشاہدہ چاہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو آپ خبر دے رہے ہیں غیب کی, آپ ہمیں اس کو دکھلا دیجئے, آپ ہمیں دکھلا دیجئے تو ہم مان لیں گے, ہمیں آپ دکھلا دیجئے ہم مان لیں گے. اس زمانے کا مسلمان بھی ایمان کے اعتبار سے گرتے گرتے اس لیول پہنچ گیا کہ پہلے ہی چاہتا ہے کہ مجھے دین پر
دین حاصل کرنے پر برکتیں دکھلا دیجیے تاکہ میں ان برکات کو دیکھ کر دین اختیار کر لوں. یہ ایمان کے انتہائی کمزور ہو جانے کی علامت ہے کہ مسلمان دین کو اختیار کرے برکات کا مشاہدہ کرنے کے بعد. یہ سوال ہی ایمان کے خلاف ہے. یہ سوال ہی ایمان کے خلاف ہے. یہ سوال ہی ایمان کے خلاف ہے کہ اگر ہم دین پر آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا. یہ سوال ہی ایمان کے خلاف ہے کہ اگر ہم دین پہ آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا. یہ سوال کفار کیا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کا دین اختیار کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا. پہلے یہ بتائیے اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو آپ یہ مکے کے پہاڑ ہٹوا کر یہاں زراعت کے لیے نرم زمین کا انتظام کر دیں گے, اور کیا آپ ہمیں رب سے کہہ کر یہاں ملک شام کی طرح نہریں اور باغات اور یہ پہاڑ سارے اس طرح رکھوا کے یہاں کھیتی باڑی کے لیے اچھا میدان تیار کرا دیں گے. سنو تو صحیح, یہ سوالات کیا کرتے تھے کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کو نبی مان لیا تو کیا آپ یہ کام کرا دیں گے. میں نے عرض کیا کہ جب ایمان کمزور ہوتے ہوتے آخری درجے کو پہنچ جاتا ہے تو آدمی دین کو اختیار کرتا ہے دنیا کے ارادے سے. دین کو اختیار کرتا ہے دنیا کے ارادے سے. میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے کہ جو خبر نبی دے رہے ہیں تم اس خبر کا یقین کرو نبی کے اعتماد پر. کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت مانگا کرتے تھے. جو خبر آپ دیا کرتے تھے یہ آپ سے اس کو ثبوت مانگتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی خبر دی ایک رات میں. یہ رات کے کسی ایک حصے میں آسمانوں کا سفر لامحدود اور زمین کا سفر 1 مہینے کا یہ رات کی کسی ایک حصے میں ہو گیا. یہ رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا. تو کفار نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. 1 مہینے کا سفر زمین کا اور اتنا لمبا سفر آسمانوں کا, یہ تو بالکل نعوذ باللہ بالکل جھوٹ ہے. لوگ دوڑے ہوئے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے کہا کہ تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے. فرمایا کہ ہاں یہ بات کہہ رہے ہیں تو بالکل حق ہے, یہ بات سچ ہے, میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. میرے دوستوں عزیزوں, اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر کے خلاف کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ کون نبی کی بات کو تسلیم کرتا ہے, کون انکار کرتا ہے, کون نبی کی بات کو تسلیم کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی غیب کی خبریں بتلائیں اللہ کی طرف سے. اس میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک انکار کرنے والے کفار, ایک شک کرنے والے منافقین اور ایک یقین کرنے والے ایمان والے. یقین کرنے والے ایمان والے اور شک کرنے والے منافقین, انکار کرنے والے کفار. تینوں کے کیفیت میں اضافہ ہوتا تھا. ایمان والوں کا ایمان بڑھتا تھا, منافقین کا شک بڑھتا تھا اور کفار کا انکار. لیکن نبی کی لائی ہوئی خبر ظاہر کے خلاف ہوتی ہے. اگر نبی کی خبریں ظاہر کے مطابق ہوں
تو پھر نبی کی خبر ایمان لانا کوئی کمال نہیں. نبی کی خبر ایمان لانا کوئی کمال نہیں. نبی کی لائی ہوئی خبر ظاہر کے خلاف ہوتی ہے. اگر ظاہر کے مطابق خبریں دیں تو لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے کہ ہاں بات ٹھیک ہے, سمجھ آنے والی بات ہے. نبی کی لائی ہوئی خبر ظاہر کے خلاف ہوتی ہے تاکہ یہ دیکھیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنے صحابہ کرام کو ظاہر کے خلاف کوئی خبر سنائی وہ خبر ظاہری حالات کے اعتبار سے بالکل مخالف تھی. دیکھو خندق کا موقع, دشمن کی کثرت, مسلمانوں کی قلت, مال کی قلت, فاقہ زیادہ, خوف زیادہ, سردی زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں اپنے صحابہ کو قیصر کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی. تو منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کہ یہ سارے وعدے دھوکہ ہیں, کچھ نہیں ہوگا. سارے وعدے دھوکہ ہیں, کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ظاہری طور پر مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. چنانچہ منافقین نے شک کیا, ایمان والوں نے یقین کیا. ایمان والوں نے یقین کیا, منافقین نے شک کیا. کیونکہ جب وہ کوئی خبر سنتے تھے تو اس خبر کو سن کر ظاہر کے اعتبار سے سوچتے تھے. یہاں شیطان نے یہ خیال پیدا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو قیصر کسریٰ کے محلات دینے والے ہیں تو کھانے کو کیوں نہیں دیتے, کھانے کے لیے کیوں نہیں دیتے. میں نے عرض کیا کہ نبی جو خبر لاتے ہیں وہ خبر ظاہر کے خلاف ہوتی ہے, وہ خبر ظاہر کے خلاف ہوتی ہے. ایمان والوں کا امتحان لینے کے لیے, ایمان والوں کے ایمان کے امتحان لینے کے لیے کہ کون ایمان والا شک کرتا ہے اور کون ایمان والا یقین کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی مانو. اس کو لغتاً ایمان کہتے ہیں کہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی مانو. اس کو لغتاً ایمان کہتے ہیں کہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی مانو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایمان کا ایسے امتحان بھی لیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا, ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. فرمایا گھوڑا کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے. فرمایا آؤ ہم تمہیں اس کی قیمت دیں. معاملہ طے ہو گیا, معاملہ طے ہو گیا. آج چلے آگے بڑھے قیمت دینے کے لیے. پیچھے لوگ ملے گھوڑے والے سے, گھوڑا بیچو گے؟ اس نے یہ نہ کہا کہ بک چکا ہے, اس کو قیمت زیادہ ملنے لگی. اس نے آواز دے کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ فرمایا میرا تمہارا معاملہ ہو چکا ہے, میں گھوڑا تم سے خرید چکا ہوں. اس نے کہا نہیں, میں نے آپ کو نہیں بیچا, میرا آپ کو کوئی معاملہ نہیں ہوا. فرمایا نہیں, ہمارا آپ کا معاملہ ہو چکا ہے, قیمت طے ہو چکی ہے, میں تو جا رہا ہوں آپ کو قیمت دینے کے لیے. دیہاتی نے کہا کہ اگر آپ کا ہمارا کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس پر کوئی گواہ لائیے, اس پر کوئی گواہ لائیے.
پر کوئی گواہ لائیے. میں گواہ تو کوئی تھا نہیں, آپ ہیں اور میں ہوں. لگا نہیں, میں نہیں مانتا, گواہ لائیے. وہ آپ سے گواہ کا سوال کر رہا تھا کہ وہاں سے حضرت خزیمہ گزر رہے تھے. حضرت خزیمہ گزر رہے تھے. انہوں نے سن لیا کہ دیہاتی کہتا تھا آپ سے کہ گواہ لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ تو کوئی ہے نہیں. حضرت خزیمہ آگے بڑھے, کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید دیا تھا, میں گواہی دیتا ہوں. فرمایا خزیمہ تم گواہی کیسے دے رہے ہو, تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ یہ سوال بڑا سخت ہے, یہ سوال بہت سخت سوال ہے. یہ سوال اس کا نہیں ہے کہ جب تم موقع پر موجود نہیں تھے تو تم گواہی کیوں دے رہے ہو. یہ سوال اس کا نہیں ہے. سوال اس کا ہے کہ اگر ہم تم سے ڈانٹ کر بھی پوچھیں تو کہیں تمہیں اس بات کا خیال تو نہیں آتا کہ میں گواہی کا انکار کر دوں کہ مجھے معلوم نہیں. ہم تمہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پوچھنے کے بعد بھی تمہارے دل میں کوئی شک پیدا تو نہیں ہوتا. فرمایا خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی ہے؟ خزیمہ نے عرض کیا میں کیسے گواہی نہ دوں, میں کیسے گواہی نہ دوں, میں کیسے گواہی نہ دوں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا, اس لیے کہ آپ نے ہمیں جنت کی, دوزخ کی, قبر کی, حشر کی, عرش اور کرسی کی, سب سے بڑھ کر اللہ کے وجود کی خبریں دی ہیں. ہم نے کچھ نہیں دیکھا, ہم نے کچھ نہیں دیکھا. ہم ان تمام چیزوں کو حق مانتے ہیں, ان تمام چیزوں کو ہم حق مانتے ہیں صرف آپ کے کہنے پر. تو اس گھوڑے کی کیا حیثیت ہے, گھوڑے کی کیا حیثیت ہے, اس گھوڑے کی کیا حیثیت ہے جو ذات ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی آخرت ان کی لائی ہوئی ان خبروں پر ایمان لانا فرض ہے. تو پھر ایک گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کا اس کا معاملہ ہوا یا نہیں. اسے میں نے عرض کیا کہ نبی کی بات کی تصدیق کرنا نبی کے اعتماد پر. اسے میں نے عرض کیا تھا کہ غیب کے تذکرے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا غیب کا یقین پیدا ہوگا. غیب کے تذکرے جتنے زیادہ غیب کے تذکرے ہوں گے اتنا دل میں یقین غیب کا پیدا ہوگا. ہمارے درمیان جو تذکرے ہیں وہ مشاہدات کے تذکرے ہیں, غیب کے تذکرے نہیں ہیں. جنت اور دوزخ, جنت اور دوزخ اس کا یقین اس کے علم سے حاصل نہ ہوگا. جنت اور دوزخ اس کا یقین اس کے علم سے حاصل نہ ہوگا. میری بات ضروری ہے سمجھنا. لوگ جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں ان سب کے مطالعے سے لوگ گزر کر فارغ ہو چکے ہیں. جنت ہے, دوزخ ہے, عذاب قبر ہے, حشر ہے, پلسرا سے گزرنا ہے, جتنے بھی مراحل آخرت کے ہیں لوگ ان کی معلومات اور ان کے مطالعے سے فارغ ہو چکے ہیں. لوگ ان کی معلومات ان کے مطالعے سے فارغ ہو چکے ہیں. میرے دوستو عزیزو, اگر ایک کافر کو بھی بتلا دیا جائے کہ جہنم ہے, اگر تجھے کلمہ نہ پڑا تو تجھے جہنم میں داخل ہونا پڑے گا, اس کے علم میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ ہاں جہنم ہے. میرے دوستو عزیزو, غیب کی چیزوں کا علم اور ان کی معلومات کافی نہیں.
جب تک غیب کا یقین نہ ہو، جب تک غیب کا یقین نہ ہو. دیکھو میری بات یاد دھیان سے سنو. جب تک غیب کا یقین نہ ہو. یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کسے کہتے ہیں؟ تو کہیں کہ یقین معلومات کو نہیں کہتے. یقین معلومات کو یقین نہیں کہتے. یقین کہتے ہیں اندر کے تاثر کو. یقین کہتے ہیں اندر کے تاثر کو. یقین اندر کے تاثر کو کہتے ہیں. یقین اندر کے تاثر کو کہتے ہیں. یقین معلومات کو نہیں کہتے بلکہ یقین اندر کے تاثر کو کہتے ہیں. یقین معلومات کا نام نہیں ہے. اندر کے تاثر کا نام یقین ہے. میں عرض کرتا ہوں جنت کا اور دوزخ کا اور قبر کا اور حشر کا لوگ ان کے مطالعے سے اور ان کی معلومات سے فارغ ہو چکے ہیں. سب سمجھتے تھے کہ یقین اور تاثر معلومات کا نہیں ہوتا. معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہے. جو تاثر ہے وہ صرف یقین کا ہے. معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہے. اصل تاثر یقین کا ہے. اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیتے اور رو رہے. اتنا زیادہ روئے کہ بیوی یہ سمجھی کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. بیوی نے بغیر پوچھے ہی رونا شروع کر دیا. جب وہ روئی تو پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ کہ آپ رو رہے ہیں میں رو رہی. آپ رو رہے ہیں اس لیے رو رہی. فرمایا تجھے معلوم ہے کیوں رویا؟ یہ بتلائیے کیا بات پیش آ گئی، کیا حادثہ پیش آیا؟ فرمانے لگے کہ میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ پلسرات سے گزرنا کیسے ہوگا. اللہ. حالانکہ بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیتے ہوئے ایک خواہش کا اور غفلت کا موقع ہے کہ آدمی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیتے اور آخرت کو یاد کر کے اس طرح روئے کہ بیوی رونے لگے دیکھ کر. ایسے لوگوں کی کیفیت تعلیم کے حلقوں میں کیا ہوتی ہوگی؟ ایسے لوگوں کی کیفیت تعلیم کے حلقوں میں کیا ہوتی ہوگی جو بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیتے ہوئے ہیں اور پلسرا سے گزرنے کو یاد کر کے رو رہے. جن کا غفلت کے مقام پر یقین کا یہ حال ہے ان کا ذکر کے ماحول میں کیا حال ہوتا ہوگا. یہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں جنت کا دوزخ کا کی معلومات ہے اور ان کو جنت دوزخ کا یقین تھا. ان کو جنت کا دوزخ کا یقین تھا. ہمیں معلومات ہے. معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہوتا. اصل تاثر یقین کا ہے. معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہوتا. اصل تاثر یقین کا ہے. اس لیے فرمایا کہ غیب کے تذکرے کرو. غیب کے تذکرے کرو تاکہ یقین غیب پر آئے. غیب کے تذکرے کرو تاکہ یقین غیب پر آئے. ہمارے درمیان سارے تذکرے مشاہدات کے، تجربات کے، دنیا کی چیزوں کے ہیں. اس لیے غیب کا یقین دل سے نکلا ہوا ہے. میں نے عرض کیا کہ ایمان اندر کے تاثر کا نام ہے. ایمان اندر کے تاثر کا نام ہے. کہ ایمان اندر کے تاثر کا نام ہے. صرف معلومات جنت دوزخ کی معلومات کا حاصل ہونا کافی نہیں ہے.
بلکہ اندر کے تاثر کا نام ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں فرمایا وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ صحابی نے عرض کیا کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہوں گے جہنم کے جیسے دنیا کے پتھر ہوتے ہیں۔ حجر کہتے ہیں اتنا بڑا پتھر جس کے ایک آدمی اٹھا سکے، اتنا بڑا پتھر جس کے ایک آدمی اٹھا سکے۔ فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے زیادہ بڑا ہے۔ دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا جہنم کا ایک پتھر ہے۔ صحابی یہ سن کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو ان کے سینے میں حرکت تھی۔ فرمایا ان صاحب سے کہ کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہیں وفات ہو گئی آپ کی مجلس میں۔ فرمایا کہ اس کے یقین نے اور اس کے اللہ کے عذاب کے تاثر نے اس کے کلیجے کو پھاڑ دیا ہے۔ فرمایا جاؤ اس کی تکفین کا انتظام کرو، اس کے دفن کا انتظام کرو۔ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ بیٹھے بیٹھے جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ آیا یہ اس کی خصوصیت ہے یا ہر مسلمان کو اس طرح جنت مل سکتی ہے؟ آپ میں کیوں تم نے پڑھا نہیں قرآن؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے حاضری سے ڈرتا ہو اور اللہ کے عذاب کی وعید اور اس کے خوف سے ڈرتا ہو، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان اندر کے تاثر کا نام ہے۔ ہمارا یقین ظاہری شکلوں سے ہٹ کر وہ غیب کی طرف آئے، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے جس چیز کو یقینی سمجھے گا اس کو ترجیح دے گا۔ جو دنیا کو یقینی سمجھیں گے وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے، جو آخرت کو یقینی سمجھیں گے وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ غیب کے تذکرے کرو، غیب کے تذکرے کرو تاکہ ہمارا یقین مشاہدات سے تجربات سے ہٹے اور یقین اللہ کی ذات پر آئے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ایمان کی علامتیں میں بیان کرو۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس دعوت کے ذریعے کلمہ کا اخلاص چاہیے۔ ایک کلمہ کے الفاظ ہیں، ایک کلمہ کا اخلاص ہے۔ سوال کیا صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ کلمہ کی اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابی نے عرض کیا کہ اس سے اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ کلمہ کا اخلاص یہ ہے اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، یہ کلمہ کا اخلاص ہے۔ فرمایا کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی علامتوں میں غور کرو۔ جو ایمان کی علامتیں یاد نہیں رکھتے وہ اپنے دین کو بھلا دیتے ہیں، اس لیے کہ ایمان تو کسی حقیقت کا نام ہے۔ صحابی کا سوال کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا یہ نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ اذا سرت حسنتک وساءت سیئتک فانت مومن، کہ جب نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے۔
ایک آدمی کے اپنے گناہوں پر ندامت کا ہونا اور نیکیوں پر خوشی کا ہونا، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہم اپنی کیفیت پر غور کریں تو نیکی کر کے تو خوشی نہیں ہوتی اور گناہ کر کے کوئی غم نہیں ہوتا، اس کے باوجود ایمان سے غافل ہیں۔ اسے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس دعوت کے ذریعے ایمان میں کمال پیدا کرو، اس کام کے ذریعے ایمان میں کمال پیدا کرو۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، اس کا نام تحریک ایمان، اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے، یہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ اگر میں اس کام کو کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کیونکہ اللہ اکبر، جس طرح نفاق چھپ نہیں سکتا اس طرح ایمان بھی چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر انسان کے بدن کے خون میں کوئی غلط چیز پیدا ہو جائے تو اس کا اثر انسان کے حال پر، اس کی جلد پر، جسم پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر دانے دے کر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خون میں یہ بیماری ہے، بدن کے ظاہر کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خون میں یہ الرجی ہے یا آپ کے خون میں یہ خرابی ہے۔ آپ جانتے ہیں، آسان بات سمجھنے کے لیے، خون کے اندر کا فساد جسم پر ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ خون کے اندر کوئی خرابی ہے، جن کے گردے کام نہیں کرتے ان کا خون اتنا میلا ہو جاتا ہے کہ ان کے خون کا میل، ان کے خون کی خرابی وہ جسم کے اوپر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ تو جس طرح انسان کے بدن کے اندر کے خون کی خرابی سے اس کی خرابی بدن پر ظاہر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح منافق کے نفاق، دل کے نفاق اس کے بدن سے ظاہر ہوتا ہے، یا جھوٹ کی شکل میں، یا وعدہ خلافی کی شکل میں، یا خیانت کی شکل میں۔ اور مومن کا ایمان اطاعت میں ظاہر ہو کر رہے گا، مومن کا ایمان اطاعت میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ ایک جماعت آپ کے یہاں حاضر ہوئی، ان کی ظاہری کے حالت کو دیکھ کر ہی آپ سمجھ گئے کہ یہ سب ایمان والے ہیں۔ فرمایا تم کیا ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، 5 پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان لائے اللہ پر کہ ہم اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا وہ ہے ذات و صفات میں، ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ 5 وجہ پر ہمارا ایمان ہے۔ اس میں 5 باتیں انہوں نے وہ بیان کی جس پر ان کا ایمان تھا کہ ایمان لائے ہم اللہ پر،
اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر. یہ کتاب پر ایمان لانا، کہ کتاب پر ایمان لانا اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اتنا تو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ قرآن آخری وحی ہے، بلکہ حسد کرتے تھے کہ یہ قرآن طائف اور مکے کی بستی کے کسی بڑے سردار پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، ان پر کیوں نازل کیا گیا. یہاں تک کہتے تھے کہ قرآن پر کیوں نازل کیا گیا. حسد تھا اس کو قرآن سے، حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، مگر حسد ان پر کیوں نازل کی گئی. میں نے عرض کیا کہ قرآن پر ایمان لانا کیا ہے. قرآن پر ایمان لانا یہ ہے کہ قرآن مسلمان کو ہر اس چیز سے روک دے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب ایک صحابی سے غیبت ہوئی، ایک صاحب سے غیبت ہوئی، صاحب نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. یہ فرمایا غیبت کرنے والے سے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے غیبت کرنا حرام ہے اور تم نے غیبت کی. فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو، اور وہ آدمی ایمان نہیں لایا قرآن پر جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے. نے عرض کیا کہ 5 باتیں تھیں جن کا ایمان تھا، اور 5 باتیں وہ تھیں جن پر ان کا عمل تھا. انہوں نے بیان کیا کہ ہم سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی، گواہی دیتے ہیں شہادتین کی. ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی. اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. ہم نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کے 2 مطلب ہیں. نماز قائم کرنے کے 2 مطلب ہیں، ایک انفرادی ایک اجتماعی. انفرادی یہ ہے کہ ہم نماز کو درست کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اگر واقعی نماز کو قائم کیا جائے تو نماز پورے دین کو قائم کر دے گی، اور اگر نماز کو بگاڑا جائے تو یہ نماز دین کے ہر شعبے کو بگاڑ دے گی. اگر نماز کو قائم کیا جائے تو نماز دین کے ہر شعبے کو قائم کر دے گی. اسے بگاڑا جائے تو نماز سے بگڑنا دین کے ہر شعبے کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا. اس لیے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو اتنا درست کر کے پڑھو کہ اس کے ذریعے تمہارا پورا دین قائم ہو جائے. دیکھو پورے دن میں چلنے کی استعداد واقعی نماز سے پیدا ہوگی. جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کے باقی شعبوں میں حکم پورا نہیں کر سکے گا. اس نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اسے کہ نماز کا قائم کرنا پورے دین کو قائم کر دے گا، اور نماز کا بگاڑنا پورے دین کو ڈھا دے گا. نماز کو بگاڑنا پورے دین کو ڈھا دے گا. نماز قائم کرنے کا حکم ہے. ایک انفرادی کہ نماز کو درست کرو. دوسری ذمہ داری اجتماعی ہے. دوسری ذمہ داری اجتماعی ہے کہ ساری امت کو نماز پر لاؤ، ساری امت کو نماز پر لاؤ. اس لیے فرمایا کہ اپنے گناہوں کے الزام باہر کی شکلوں کو مت دو. اس لیے کہ آدمی کے اعضاء جتنا عمل کے لیے استعمال ہوتے ہیں
اتنے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اور جتنے اعضاء گناہوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس سے آدمی کے اندر گناہوں کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ یہی اعضاء ہیں انسان کے، چاہے ان کو استعمال کر لے گناہوں میں، چاہے استعمال کر لے ان کو عبادت اور اللہ کی اطاعت میں۔ اس لیے کہا کہ اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کیا کرو۔ گناہوں کے اسباب یہ بہت اہم بات ہے، گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کرو۔ بہت آسان بات ہے کہ جس شخص کے اعضاء نماز میں پابند نہیں، اس شخص کے اعضاء نماز سے باہر پابند نہیں ہوں گے۔ نماز سے باہر تو بہت سارے شعبے ہیں جہاں انسان کے استعمال ہونا ہے، تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، مختلف قسم کے شعبوں میں، مختلف قسم کی کمائی کے نقشوں میں، معاشرے میں، اپنوں میں، کہیں غیروں میں، جہاں جہاں بھی یہ جائے گا وہاں اس کے اعضاء ساتھ جائیں گے، مگر ان ساری شکلوں میں اس کے اعضاء کے صحیح استعمال ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اعضاء نماز میں صحیح استعمال ہوں۔ اگر مسلمان کے اعضاء نماز میں صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے اعضاء نماز سے باہر گناہ کریں گے۔ اس کے اعضاء نماز سے باہر تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پیر پر پیر رکھ لیتے ہیں، دونوں پیر پیچھے موڑ لیتے ہیں، اللہ اکبر، جس کے پیروں کا رخ نماز میں قبلے کی طرف نہیں، جس کے پیر کی انگلیوں کا رخ نماز میں قبلے کی طرف نہیں، وہ نماز کے علاوہ اپنے اعضاء کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف کیسے کر سکتا ہے؟ بہت آسان بات ہے، کیونکہ سب سے پہلے کسی چیز کی طرف آدمی قدم اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اس چیز کی طرف اس کے پنجے، اس کی انگلیاں رخ کرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی غلط کام کی طرف آدمی سب سے پہلے قدم اٹھاتا ہے، اور اس سے پہلے قدم اٹھانے سے پہلے آدمی کسی گناہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے، کسی گناہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے۔ گناہ سب سے پہلے آپ کو نظر آتا ہے، پھر قدم اس گناہ کی طرف اٹھتے ہیں، پھر قدم اس گناہ کی طرف اٹھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلے نماز میں اپنے اعضاء کو پابند کرو۔ جو آنکھ نماز میں پابند نہیں وہ نماز سے باہر پابند نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کیا کرو۔ ایک صاحب شوربے کی پلیٹ لے کر چلے، سیدھی پلیٹ، اس میں پتلا شوربہ، جب چلنے لگے لے کر اس میں سے ذرا سا گر گیا۔ مولانا رضا رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے، ایسے آواز دے کر کہا ان صاحب سے، لگے پرانے ساتھی تھے، شوربہ گرا پلیٹ میں سے، حضرت چیخے دور سے، فرمایا ابھی نماز ٹھیک کرو، نماز ٹھیک کرو، نماز ٹھیک کرو۔ انہیں بڑا تعجب کہ نماز تو بظاہر میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں، لیکن شوربہ پتلا پلیٹ میں لے کر چل رہا، اگر اس میں سے شوربہ گر گیا تو اس کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ اس کا نماز سے کیا تعلق؟ آیت کے بعد آگے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے، نماز تو بظاہر میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں، لیکن پتلا شوربہ پلیٹ میں لے کے جا رہا، انسان چلتے ہوئے اس کا جسم تھوڑا سا ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو اگر اس میں سے شوربہ ٹپک گیا تو اس کا نماز سے کیا تعلق؟ اس کا نماز سے کیا تعلق؟ حضرت نے فرمایا اگر مسلمان کے اعضاء نماز میں پابند ہو جائیں، اگر مسلمان کے اعضاء نماز میں پابند ہو جائیں تو نماز سے باہر ضرورتیں بھی خطا نہیں کریں گے، گناہوں میں تو کہاں خطا کریں گے۔ اگر مسلمان کے اعضاء نماز میں پابند ہو جائیں تو اس کے اعضاء نماز سے باہر
ضرورت میں بھی خطا نہیں کریں گے. میری بات ذرا توجہ سننی ہوگی. اگر مسلمان نماز میں اعضاء کو پابند کر لے تو اس کے اعضاء نماز سے باہر بھی خطا نہیں کریں گے. یہ فرمایا کہ اپنے اعضاء کو نماز میں پابند کرو, تمہارے اعضاء نماز سے باہر خطا نہیں کریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ کسی گناہ کی طرف سب سے پہلے نظر اٹھتی ہے. جو نماز میں نظر کو قابو میں نہیں رکھیں گے وہ نماز سے باہر بھی اپنی نظر کو حرام سے بچا نہیں سکتے. اس لیے کہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ نماز خود منکر سے روکنے کی طاقت رکھتی ہے. نماز خود منکر سے روکنے کی طاقت رکھتی ہے. نماز کی خاصیت ہے کہ نماز منکرات سے یقیناً روک دے گی. نماز منکر سے یقیناً روک دے گی, نماز کی خاصیت ہے. اس لیے فرمایا, انہوں نے کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں, ہم نماز قائم کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں, بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ مستحق تک پہنچاتے ہیں. اس زمانے میں لوگ اول تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے, اور اگر دیتے بھی ہیں تو انہیں کمانے سے فرصت نہیں کہ یہ مستحق کو تلاش کریں. حالانکہ زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ مستحق کو ایسے تلاش کرے, زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ مستحق کو ایسے تلاش کرے جیسے کوئی شخص نماز کے لیے پانی تلاش کرتا ہے, وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے. نماز ادا کرنے کے لیے جیسے پانی کا تلاش, آدمی پانی کو تلاش کرے, اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مستحق اور فقراء اور غرباء کو تلاش کرے. ہمارے ایسا فرماتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینے پر آ جائے تو مسلمان زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنی برکات زکوٰۃ کی ہے. فرمایا کہ مستحق کو تلاش کرو, مستحق کو تلاش کرو اور زکوٰۃ مستحق تک پہنچاؤ. مستحق کو تلاش کرو اور زکوٰۃ مستحق تک پہنچاؤ. اس لیے دور صحابہ میں زکوٰۃ دینے والے ان کا معاملہ ایسا تھا جیسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے کہ بچے چھوٹ جاتے ہیں, ایک بچہ سب کو تلاش کرتا ہے. بس اسی طرح صحابہ کے زمانے میں مالدار تلاش کرتے تھے, غربا چھوٹتے تھے. اس زمانے میں کھیل الٹا ہو گیا, مالدار چھپتے ہیں اور فقراء ان کو تلاش کرتے ہیں. مالدار چھپتے ہیں اور فقراء ان کو تلاش کرتے ہیں. یہی وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال سے برکتیں نکال دی اور فقراء پر فقر کو بڑھا دیا. انہوں نے اپنے فقر کو چھپایا نہیں, اپنے مال کو تو چھپایا, اس سے برکتیں اٹھ گئیں. انہوں نے فقر کو ظاہر کیا, اس سے فقر بڑھ گیا. اس لیے فقر بڑھ گیا, فقراء پر فقر بڑھ گیا کیونکہ انہوں نے فقر کو ظاہر کر دیا. اور مالداروں کے مال سے برکتیں اٹھا لی گئی کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے مال کو چھپا لیا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ خصلتیں ان کے اندر, یہ 5 خصلتیں ان کے اندر تھی. اور فرمایا کہ 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں کہ ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر شکر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدھا ایمان صبر ہے, آدھا ایمان شکر ہے. آدھا ایمان صبر ہے, آدھا ایمان شکر ہے. جس میں 2 صفتیں پیدا ہو جائیں صبر اور شکر کی, وہ کامل ایمان والا ہے. کیونکہ شکر سے اطاعت پر آئے گا اور صبر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا.
ایک ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے. ہمارے دشمنوں کی مصیبت آتی ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے. ایک صفت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے اور ہمارے اندر شکر ہے. اور ہمارے دشمنوں کی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. اور ایک صفت یہ ہے کہ جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں. یہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. یہ ساری شکر آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر اتنی اعلیٰ خصلتیں ہیں کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. فرمایا قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. اتنی اعلیٰ خصلتیں ان کے اندر ہیں کہ فرمایا اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. میرے دوستوں عزیزوں، ہم نے عرض کیا کہ ایمان تو اصل اطاعت کا نام ہے، کہ ایمان اصل اطاعت کا نام ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 2 فریضوں کو حاصل کریں دعوت کے ذریعے، علم اور ایمان. اس لیے کہ علم اور ایمان کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے. علم اور ایمان کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں. جس طرح ایمان کہ ایمان کا اخلاص ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص ہے کہ یہ کلمہ حرام سے روک دے، ایسے ہی فرمایا کہ علم بھی 2 قسم کا ہے. علم بھی 2 قسم کا ہے. یہ علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ آدمی زبان سے اس کے الفاظ ادا کر لے، ایسے ہی فرمایا کہ علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. یہ علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. صحیح حدیث ہے، فرمایا العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم. کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. زبان کا علم یہ تو مصیبت بنے گا ابن آدم کے لیے، اور دل کا علم یہ ابن آدم کو نفع دے گا. یہ کیا مطلب ہے دل کا علم؟ کہ دل کا علم اسے کہتے ہیں کہ علم سے عالم کا دل متاثر ہو. اور دل کا متاثر ہونا یہ ہے کہ اس کے اعضاء حکم پر آئے. اس لیے کہ سارے اعضاء قلب کے تابع ہیں، سارے اعضاء قلب کے تابع ہیں. قلب بادشاہ ہے پورے اعضاء پر. جیسے رعایا بادشاہ کی تابع ہوتی ہے، اس طرح سارے اعضاء قلب کے تابع ہیں. دل بادشاہ ہے پورے بدن پر. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے بھی قرآن میں علم اسی کو کہا ہے جس سے دل متاثر ہو. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہ صرف علماء ہیں. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. سوال اس بات کا ہے کہ اگر علم ہے تو علم کے ساتھ خشیہ ہے یا نہیں؟ اگر خشیہ ہے تو دل کا علم ہے، اور اگر خشیہ نہیں ہے تو معلومات ہے. تو معلومات ہیں. ارے بھائی، علم میں اور معلومات میں کوئی فرق ہے؟ یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. علم الگ چیز ہے، معلومات الگ چیز ہے. علم الگ چیز ہے، معلومات الگ چیز ہے. معلومات کا تعلق دماغ سے ہے، علم کا تعلق دل سے ہے. اتنا بڑا فرق ہے. علم کا تعلق دل سے ہے، معلومات کا تعلق دماغ سے ہے. معلومات پر زبان چل سکتی ہے لیکن سارے اعضاء معلومات پر نہیں چل سکتے. اسی لیے یہاں تک فرماتے حضرت کہ پی ایچ ڈی کرنے والے بھی کہیں گے قبر میں کہ ہم نہیں جانتے کہ ان 3 سوالات کے کیا جواب ہیں.
کیونکہ حسن مجد ہے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. اس نے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. جو علم اللہ کا خوف اور خشیہ پیدا کرے وہ دل کا علم ہے. اسی لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ جن کے دلوں میں خشیہ ہے، اللہ کا خوف ہے، کہ وہ ہیں علم والے. وہ ہیں علم والے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو. اس لیے ایک علم کا نقوش ہے، ایک علم کا نور ہے. ایک نقوش ہے، نقوش کا تعلق دماغ سے ہے. عبارت کا یاد کر لینا، حوالے یاد رکھ لینا، کسی کتاب کو پڑھ کر یاد کر لینا، اس کا تعلق دماغ سے ہے. لیکن اس علم کے مطابق عمل کا ہونا اور اس علم سے آدمی کے دل میں اللہ کے عوامر کی اہمیت اور اس کے عذاب کا خوف اور اس کے ثواب کی امید کا ہونا، یہ دل کا علم ہے. یہ دل کا علم ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. میرے دوستوں عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ دعوت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالیں. وہ جہالت یہ ہے کہ مسلمان ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھے، حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتا ہے. صرف وہ علم ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ تعالی کی چاہت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینا، بس یہ علم کا موضوع ہے. اس لیے علم کے حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو. علم حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا شرط ہے، کیونکہ اللہ نے علماء کو ایک امتیازی شان دی ہے. قیامت میں بھی علماء وہ ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے. ساری مخلوق کے درمیان قیامت کے دن علماء کا الگ مقام ہوگا. علماء کا مقام اونچا ہوگا اور ساری مخلوق علماء کو الگ دیکھے گی. علماء ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے. دنیا میں بھی امتیاز علماء کو حاصل ہے، آخرت میں بھی ہوگا. لیکن اللہ تعالی نے اس امتیاز کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا ہے. علماء کی امتیازی شان کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا ہے. فرمایا قرآن نے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تمہیں تقوی ہے تو اللہ تعالی تمہیں غیروں سے ممتاز اور غیروں سے تمہیں چھانٹ کر الگ کریں گے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. سنو غور سے بات، اللہ تعالی نے مسلمان کی امتیازی شان کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا کہ وہ آدمی عالم نہیں ہو سکتا جس کی زندگی اتباع سنت کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز نہ ہو، وہ عالم نہیں ہو سکتا. یہ عالم کو تو امتیازی شان حاصل ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اگر علم چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. لیکن ایک صحابی نے سوال کیا تھا، حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، کہ تقوی اختیار کرو، تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے۔ اس لیے گناہوں کے ساتھ علم کا کوئی جوڑ نہیں، کیوں کہ علم نور ہے اور گناہ ظلمت ہے۔ علم نور ہے اور گناہ ظلمت ہے۔ علم نور ہے اور گناہ ظلمت ہے۔ اس لیے علم کا گناہوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے کہ علم سراسر نور ہے اور گناہ سراسر ظلمت ہے۔ اگر علم چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اور علم چاہتے ہو تو اللہ کے قرب والے اعمال میں لگو، اللہ کے قرب والے اعمال میں لگو۔ اگر علم چاہتے ہو، اس لیے کہ کسی سے کوئی چیز قیمتی حاصل کرنی ہو تو آدمی پہلے اس کے قریب ہوتا ہے، تعلقات پیدا کرتا ہے، پھر اس سے اس چیز کا سوال کرتا ہے کہ مجھے آپ سے یہ چاہیے۔ اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ علم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو اللہ سے لینے کے لیے اللہ کے کتنے زیادہ قرب کی ضرورت ہے، اللہ کے کتنے زیادہ قرب کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے عرض کیا کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ نقل و حرکت کے ذریعے امت تک علم کو پہنچائیں اور امت کو جہالت سے نکالیں۔ کیا جہالت؟ کہ جہالت یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمان دنیا کے فنون کو علم سمجھ بیٹھے، دنیا کے فنون کو علم سمجھ بیٹھے۔ اس زمانے کے مسلمان دنیا کے فنون کو علم سمجھ بیٹھے، دنیا کے فنون کو علم سمجھ بیٹھے۔ وہ بیچارے سائنس کا علم، ڈاکٹری کا علم، انجینئرنگ کا علم اس امید پر حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر وہ اجر عطا فرمائیں گے جس اجر کا وعدہ علم پر ہے، اجر کا وعدہ علم پر ہے۔ حالانکہ اللہ اکبر، انسانی تجربات سے اور ظاہری اسباب اور مشاہدات سے جو معلومات حاصل ہو جائیں وہاں فرماتے تھے وہ سارا کا سارا جہل ہے، سارا کا سارا جہل ہے۔ تجارت جہل ہے، وزارت جہل ہے، وکالت جہل ہے، مختلف قسم کی چیزوں میں ریسرچ کرنا اور تحقیق کرنا سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی اسباب اور دنیاوی فنون جو ان تحقیق کرنے سے ان سے معلومات یا مختلف قسم کے فوائد نظر آ جاتے ہیں، وہ ایک وقتی چیز ہے، وہ ایک وقتی، آپ جانتے ہیں سارے ڈاکٹروں نے مل کر ایک دوا تیار کی، بڑی تعداد میں تیار ہوئی، کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، اس دوا سے یہ نقصان ہو رہا ہے، وہ ساری دوائیں اٹھا کر ختم کر دی گئی، ضائع کر دی گئی کہ تجربہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ارے سنو تو صحیح، ایک قرآن کی آیت یا ایک اللہ کا حکم یا ایک نبی کی سنت ایسی قیامت تک نہیں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اب یہ آیت اور اب یہ حکم نہیں چلے گا۔ اس لیے یاد رکھو، کائنات کے نظام ضابطہ نہیں ہے، اللہ کا علم ضابطہ ہے، اللہ کا علم ضابطہ ہے، نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ نظام کائنات میں تبدیلی ہے، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے فنون کا علم کہا جائے؟ علم میں لگنا تو اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کی تحقیق میں لگنا علم میں لگنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس تحقیق میں لگنا علم میں لگنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔
لیے میں نے عرض کیا کہ امت اسی حالت میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیزیں والی چیز کو علم سمجھ رہی ہے. ساری قومیں اسی جہالت میں تھی، ساری قومیں اسی جہالت میں تھی. انبیاء علیہ السلام نے آ کر کہا کہ نہیں، علم وہ نہیں جو تمہارے پاس ہے، علم ہے جو میں لے کر آیا ہوں، علم ہے جو ہم لے کر آئے. انبیاء علیہ السلام نے ساری قوموں کو ان کے علم کے مقابلے میں اپنے علم کی طرف دعوت دی، تو قوموں نے نبی کے لائے ہوئے علم کا مذاق اڑایا، قوموں نے نبی کے لائے ہوئے علم کا مذاق اڑایا. دیکھو قرآن میں فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کہ نبی نے آ کر کہا کہ علم وہ ہے جو میں اللہ کی طرف سے لایا. قوموں نے کہا نہیں، علم تو وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. اسی لیے قارون نے بھی اپنے علم کا دعویٰ کیا، قارون نے اپنے علم کا دعویٰ کیا، کہا کہ جتنا مال میرے پاس ہے یہ مال میں نے اپنی معلومات سے، اپنے تجربات سے کمایا ہے، علم میرے پاس ہے، علم میرے پاس ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے علم میرے پاس ہے، آپ کے پاس علم نہیں، علم میرے پاس ہے. حالانکہ آزر وزیر تھا، وہ وزارت کے تجربات کو علم سمجھتا تھا. آزر وزیر تھا، آزر وزیر تھا، آزر وزیر تھا، آزر نمرود کا وزیر تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی جو علم لایا ہوں آپ کے پاس نہیں ہے. قارون بادشاہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو علم میں لے کر آیا ہوں وہ علم ہے. اس نے کہا نہیں، علم میرے پاس ہے اور میں نے جو مال جمع کیا ہے وہ میں نے اپنے علم سے جمع کیا ہے، میں نے اپنے علم سے جمع کیا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے مال. چنانچہ اللہ نے یہاں بتلایا کہ اصل علماء کون ہیں. فرمایا اصل علماء وہ ہیں جو ساری دنیا کی مالیت کے مقابلے میں، ساری دنیا کی مالیت کے مقابلے میں عمل پر ملنے والے اجر کو بہتر سمجھیں. صرف وہ علماء ہیں، صرف وہ علماء. دیکھو تو صحیح قرآن نے کیسا صاف کہا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. قارون نے کہا کہ علم وہ ہے جو میرے پاس ہے، اس سے میں نے مال کمایا ہے. علماء نے کہا نہیں، یہ مال کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عمل پر ملنے والا اجر تیری ساری مالیت سے بہتر ہے. یہ اس سے معلوم ہوا کہ علم تو اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے، علم اصل دل کی کیفیت کا نام ہے. میرے دوستو عزیزو، اپنے علم کو لے کر اس لیے حرکت میں آؤ تاکہ امت جہالت سے نکلے، امت جہالت سے نکلے. علماء کی نقل حرکت امت کے لیے، علماء کی نقل حرکت امت کے لیے اس بادل سے کم نہیں جو بادل سوکھی زمینوں کو پانی پہنچانے کے لیے حرکت میں آئے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بادل کو کہیں ماء طہور کہا ہے، کہیں ماء مبارک کہا، کہیں رحمت کہا. اسی طرح علماء امت کے لیے طہارت کا، برکت کا یا رحمت کا سبب ہیں، بشرط یہ کہ علماء علم کو لے کر حرکت میں آئیں، جس طرح بادل پانی کو لے کر حرکت میں آتا ہے اور زمین کے ٹکڑوں پر جا کر برستا ہے. اس سے مختلف قسم کے گھاس اور درخت، مختلف قسم کے پھل پھول اگتے ہیں جو ساری مخلوق کے کام آتے ہیں. بعض وہ وادیاں اور ڈیم ہوتے ہیں جو پانی کو جمع کر لیتے ہیں، لوگ اسے پیتے ہیں، پلاتے ہیں. کس سے منافع ہے؟ اس بارش کے پانی سے لاکھ کنویں ہوں اور لاکھ لوگوں کے پاس بورنگ ہو، لیکن اللہ نے کھیتیوں کے لیے جو منافع بادلوں میں رکھے ہیں وہ کہیں میں نہیں ہیں.
وہ کہیں میں نہیں. جتنا چاہے پانی ہو، لیکن اللہ نے جو خاصیت بادل کے پانی میں رکھی ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لا علم کی مثال بادل سے دی ہے. علم کی مثال بادل سے دی. فرمایا حدیث میں، اللہ نے جو علم دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال گھنے بادل کی طرح ہے. اس کی مثال گھنے بادل کی طرح ہے. اور امت کی مثال زمین سے دی ہے. امت کی مثال زمین سے دی، اور علم کی مثال بادل سے دی. یہ سمجھانے کے لیے کہ عام مسلمان، عام امت زمین کی طرح ہے. یہ تو حرکت نہیں کریں گے، زمین تو جمود ہے. لیکن علماء بادلوں کی طرح ہیں. علماء بادلوں کی طرح. آپ نے فرمایا ایک حدیث میں، یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں، ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء سب گھبرا گئے، سب حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں. میں پھر کہتا ہوں کہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں، ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء نے عرض کیا کیوں جی، ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے دوسروں کی وجہ سے جب ہم سے سیکھتے نہیں؟ ہم تو تیار ہیں سکھانے کے لیے، آتے نہیں ہمارے پاس. آپ نے پھر یہ فرمایا کہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں، ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء نے پھر عرض کیا، ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے دوسروں کی وجہ سے؟ ہماری کیا خطا؟ تو وہ سیکھتے نہیں. آپ نے پھر اپنی بات دہرائی. روایت میں ہے 3 مرتبہ آپ نے اپنی بات دہرائی اور سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم خود جا کر علماء، خود جا کر ہم عوام تک دین کو پہنچائیں. علماء نے عرض کیا، علماء صحابہ نے عرض کیا، ہمیں 1 سال کا موقع دے دیجیے. ہمیں 1 سال کا. صحیح حدیث ہے. کہا امہلنا سنتن، 1 سال کا ہمیں موقع دیجیے. ہم جہاں جہاں بھی اسلام پہنچ گیا، علم نہیں پہنچا، ہم علم وہاں خود پہنچائیں گے جا کر. روایت میں ہے، کہا علماء صاحب نے امہلنا سنتن، 1 سال کا موقع دیجیے. میرے دوستو عزیزوں، علم کی طلب پر اور امت کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے علماء کو نقل حقیقت پر ڈالا گیا تھا. اور یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ اللہ کے راستے کے نفر کا سب سے اعلیٰ مقصد اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا سب سے اونچا مقصد امت تک علم کو پہنچانا اور امت کو جہالت سے نکالنا ہے. کیونکہ یہی نبی کی بعثت کا مقصد ہے، اور یہی صحابہ کرام کی نقل و حرکت کا اور اللہ کے راستے کے نفر کا اصل مقصد ہے. اللہ کے راستے کے نفر کا اور نقل و حرکت کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت جہالت سے نکلے. یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے. تعلیم اور تربیت اور امت تک علم کو خود پہنچانا یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے. نبی کا حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ خود پہنچائیے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. اس بلغ کے امر کو صرف تحریروں سے آدمی پورا کرنا چاہے تو یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے. جیسے اس زمانے میں خیال ہے لوگوں کا کہ بس قلم ہی کافی ہے، حالانکہ قلم مؤثر نہیں ہوتا جب تک قدم نہ اٹھے. قلم مؤثر نہیں جب تک قدم نہ اٹھے. اس لیے کہ قلم مجاہدہ نہیں ہے، قدم کو اٹھانا مجاہدہ ہے. آپ پڑے پڑے اپنے مشینوں پر، موبائلوں پر دین کی باتیں لکھتے رہیں اور ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے رہیں. اس میں تو کہیں سے کہیں تک بھی سنت کے قریب کوئی مجاہدہ نہیں ہے. اس کا یہ سارے رواجی طریقے سنت سے اتنے بعید ہیں اور اتنے دور ہیں کہ خدا کی قسم کوئی مناسبت ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آج کل کے دعوت کے طریقوں سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. بلغ کا امر کہ آپ خود پہنچائیے
جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. آپ دعوت دینے کے لیے حرکت میں آتے، ایک ایک کے پاس جاتے. کفار یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی دعوت سے رہتے پھرا مت کریں، ہم مانتے ہیں آپ کا دین حق ہے، ہم مانتے ہیں آپ کا دین حق ہے، آپ کی بات سچ ہے، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ دعوت دینے گئے تو لوگوں نے کہا، مشرکین نے، آپ اپنی جگہ بیٹھیں، آپ کا دین حق ہے، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا دین ہے آپ کا. جو آپ کے پاس آئے آپ اس کو اپنا دین سیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے دین کی دعوت سے لے کر آپ پھرا مت کریں. ذرا سا غور کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کی کتنی طلب ہے. فرمایا کہ میں اس راستے پہ نکلوں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. 7 مرتبہ روایت میں ہے کہ میں اللہ کے پیغام کو مدد پہنچانے کے لیے بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار قتل کیا جاؤں. میں نے عرض کیا کہ نفر کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکالنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے علم سیکھنے کے مطالبے پر آپ اپنے صحابہ میں سے 70 علماء کی جماعت بنائی. کتنے؟ 70 علماء، سب کے سب قراء، حفاظ قرآن، علماء، حرام کو جاننے والے. 70 علماء ایک وقت میں. نہ کوئی ہتھیار ان کے پاس، نہ کوئی مقابلے کا ارادہ، نہ یہ خروج قتال کے لیے کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ بھئی صحابہ تو قتال کے لیے نکلتے تھے. ستر کی ایک جماعت، سب علماء آپ نے بھیجا اہنس کے مطالبے پر. سارے علماء کو قتل کر دیا گیا بیر معونہ میں ایک وقت میں. انہوں نے کہا کہ ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے زیادہ لڑائی کرنے کا، مقابلہ کرنے کا، قتال کا ارادہ نہیں ہے، ہم ارادے سے نکلے ہی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کا دین پیغام پہنچانے کے لیے اور علم سکھانے کے لیے آئے ہیں. لیکن 70 علماء صحابہ ایک ساتھ قتل کیے گئے صرف امت تک علم پہنچانے کے لیے. اسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے کے نفع کا اصل مقصد امت علم کو پہنچانا اور امت کو جہالت سے نکالنا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس نقل حرکت کے ذریعے اپنے آپ کو بھی بدلو اور ماحول کو بھی بدلو. اس لیے کہ ماحول کی تبدیلی جب ہو سکتی ہے جب منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالو. جیسے بیمار آدمی کو گھر کے ماحول سے نکالا جاتا ہے، اسپتال کے ماحول میں لایا جاتا ہے.